بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سورۃ البقرہ آیت 144 کا لفظی ترجمہ سیکھتے ہیں۔ لفظ بلفظ ترجمہ۔ قد بے شک، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، وجہی کا آپ کے چہرے کا، فی میں، السماء آسمان، فلنولینک تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلتن ایک قبلہ، ترضاہا جسے آپ پسند کریں، فولی پس آپ رخ کریں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطرہ سمت طرف، المسجد الحرامی مسجد حرام، وحیثو اور جہاں کہیں، ما بھی، کنتم تم ہو، فولو تم رخ کرو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ لوگ جو، اوتو دی گئی، الکتابہ کتاب، لیعلمون یقیناً جانتے ہیں، انہو کہ یہ، الحق حق ہے، من کی طرف سے، ربہم ان کے رب، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، یعملون وہ کرتے ہیں۔ مکمل ترجمہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، بس ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آیت کی مکمل تفصیل۔ یہ آیت تبدیل قبلہ کے حکم کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ ابتدائی دور میں مسلمان نماز پڑھتے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ ہو، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت گاہ اور توحید کا مرکز تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، یعنی آپ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو قبول کیا اور حکم دیا کہ اب سے نماز میں رخ مسجد حرام کی طرف کیا جائے۔ یہ حکم صرف مدینہ میں موجود مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے تھا، اسی لیے فرمایا گیا، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، یعنی پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کریں گے۔ یہ حکم امت مسلمہ کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی الگ پہچان قائم ہوئی۔ آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب یعنی یہودی علماء اس حقیقت کو جانتے تھے کہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے، کیونکہ یہ بات ان کی کتابوں میں بھی موجود تھی، مگر بعض لوگ حسد اور ضد کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، یعنی جو لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ آیت کا مرکزی پیغام۔ قبلہ کی تبدیلی اللہ کا حکم تھا۔ امت مسلمہ کا قبلہ ہمیشہ کے لیے کعبہ مقرر کر دیا گیا۔ اسلام میں اتحاد اور یکجہتی کی علامت ایک قبلہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کی دعا اور خواہش کو قبول کرتا ہے۔